السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جب سام بن نوح زندہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ مشرکین نے کہا کہ آپ تو تازہ مردوں کو ہی زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ مشرکین کے کہنے پر آپ سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی قبر پر گئے اور بارگاہ الہی میں دعا مانگی۔ چنانچہ آپ نے اسے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تو دیکھا ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی زندگی میں تو آپ کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، اب کیسے ہو گئے؟ یہ سن کر سام بن نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے آواز سنی تو خیال ہوا کہ قیامت آ گئی ہے، بس اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ موت آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تو فرمایا 4000 سال بیت چکے ہیں، لیکن مجھ کو موت کی شدت اور سختی کا تاحال اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آسان ترتیب کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون پر ڈالے اور پھر اسے کھینچ لے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ہر چیز میں ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابراہیم اور ملک الموت۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جس صورت میں تم نافرمان اور فاسق و فاجر لوگوں کی روح نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ تو اس نے عرض کی، یا حضرت آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصرار پر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لیں، تو انہوں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حضرت اب دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ادھر دیکھا تو ایک بڑا آدمی دیو کی شکل والا، جس کے بڑے بڑے بال اور نہایت بدبودار کپڑے تھے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو ملک الموت اپنی اصل حالت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر نافرمان شخص کے لیے کوئی دوسرا آفت اور مصیبت نہ ہوتی تب بھی یہ صورت ہی اس کی آفت و مصیبت کے لیے کافی تھی۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ملک الموت سے کہا کہ تم نیک بندوں کی روح نکالتے وقت کی حالت دکھاؤ۔ تو انہوں نے ایک خوبصورت جوان جس نے نہایت نفیس لباس پہنا ہوا تھا اور خوشبو میں بسا ہوا تھا بن کر دکھلایا۔ نیک اور بد کی روح نکلنے کا فرق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب المرگ شخص کے پاس ملائکہ آتے ہیں، اگر وہ شخص نیکوکار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی، اب اس حالت میں باہر آ کے تجھے مسرت اور رزق کی خوشخبری اور ایسے رب کریم کی ملاقات کی نوید ہو جو تجھ سے ناراض نہیں۔ قریب المرگ شخص سے اس فقرہ کی تکرار ہوتی ہے جب روح جسم سے باہر آتی ہے
تو فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور سوال ہوتا ہے کہ آنے والا کون ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں فلاں شخص ہے۔ آسمان والے کہتے ہیں پاک جان کو خوش آمدید جو پاک بدن میں تھی، جس کو آرام اور رزق کی بشارت کے ساتھ ایسے رب کی ملاقات کی نوید بھی تھی جاتی ہے جو ناراض نہیں ہوتا۔ یہ بات ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں رب کریم ہے۔ جو شخص برا ہوتا ہے اس سے ملک الموت کہتے ہیں اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، اب نکل آ تو اس حال میں کہ تو قابل مذمت ہے۔ تیرے لیے گرم پانی پیپ اور اسی طرح کے عذابوں کی اطلاع ہے، اور یہ بات اس وقت تک کہی جانی ہے یہاں تک کہ جان نکلتی ہے، پھر اس کو آسمان کی طرف سے لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ فرشتے معلوم کرتے ہیں کون ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں خبیث روح کو مبارک نہ ہو، یہ خبیث بدن میں تھی، واپس چلی جا، تیری مذمت کی گئی، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ وہ واپس کر دی جاتی ہے اور قبر میں لوٹ آتی ہے۔